آج کل اتحاد اہل سنت کی بات ہو رہی ہے. اب اہل سنت میں وہ ہم بھی آتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ راول پنڈی کے لوگ ہیں جتنے بھی، اب خاص طبقہ وہ اہل سنت کو اکٹھا کر کے اتحاد کی بات کر رہا ہے اور کچھ لوگوں کو اس سے نکال رہے ہیں. تو اس اتحاد کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دو چیزیں ذہن نشین رکھیں نا، دو سوالوں کے جواب نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت کہتے کس کو ہیں. اتھے تہاں ایک گلی کا موڑ موڑے تو اہل سنت کا پورا سٹرکچر ہی چینج ہو جاتا ہے. ہر گلی کے، کس گلی کے، کس محلے کے اہل سنت، کس دربار کے اہل سنت، کس تحریک کے اور جماعت کے اہل سنت. ایک تماشا ہے. دیکھیں دوسری بات جو اتحاد اہل سنت ہے نا جی، اتحاد کی ہمیشہ بنا اتحاد واضح ہونی چاہیے. اتحاد کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ ان کی بنا اتحاد اور اتحاد کی بنیاد آپ پر واضح ہے. وہ ہے حضرت معاویہ کا دفاع اور اس کے پردے میں اہل بیت اطہار کو رگڑا لگانا. یہ ہے ان کی اتحاد اہل سنت کا دفاع، اتحاد اہل سنت کی بنیاد. آپ کو کیا اہل سنت میں باقی آستانے، باقی جماعتیں، باقی لوگ نہیں نظر آتے؟ آپ دیکھیں وہ جو اتحاد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ وہی ہیں جو کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث جو حضرت عمار بن یاسر والی ہے، اس کی توجیح کرنے والے ہیں. وہ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت علی کو مدینۃ العلم کہنا یہ بدترین رافضیت ہے. وہ ضرب حیدری والے ہیں، وہ سیدہ فاطمہ کو خطا پر کہنے والے ہیں. وہ یہ سارے وہی طبقہ ہیں. تو لہٰذا بنا اتحاد واضح کرتی ہے کہ اتحاد کیوں ہو رہا ہے. تو ان کی اتحاد کی بنا اور بنیاد کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ نعرہ یہ ہے کہ رافضیت کو، اور وہ کہ رافضی تو شیعہ تو اب الگ بیٹھے، ان کا ان سے تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نعرہ یہ ہے کہ جو غالی ہیں، غالی کون ہے؟ جو محبت اہل بیت رکھتا ہے اس کو غالی بنا دیتے ہیں، اس کو رافضی بنا دیتے ہیں. اور گویا کہ اہل بیت اطہار کے خلاف بنیادی طور پر یہ اتحاد ہو رہا ہے کہ کوئی علی کا نام نہیں لے گا. جس طرح پہلے نا بنو امیہ کے دور میں حضرت علی کے نام پر اس حد تک پابندی تھی کہ حدیث کے روات میں حضرت علی کا نام آتا بطور راوی تو وہ امام اس نام کو حذف کر دیتا تھا. سمجھ آئیے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ دوبارہ اہل بیت کے یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، یہ اہل بیت کے خلاف اتحاد ہو رہا ہے. اور اللہ اب اس میں سب بدنیت لوگ بھی نہیں ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں. کچھ تیز لوگ ہیں اور ان کے پیچھے جماعت ہے، ایک بڑی جماعت ہے جو ان کو فائنینشلی بھی سپورٹ کر رہی ہے، جو ان کو وسائل بھی دے رہی ہے، جو ان کو پلیٹ فارم بھی دے رہی ہے، جو فرنٹ پہ سامنے نہیں آتی. وہ کبھی بھی ان کا کوئی طریقہ ایسا ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن فرنٹ پہ سامنے آئے بغیر وہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور یہ کس بنیاد پہ ہو رہا ہے؟ ظاہراً حضرت امیر معاویہ کی محبت ہے اور باطناً بغض اہل بیت اطہار ہے. مجھے ایک بات بتائیں، یہ چار لوگ، کبھی آپ نے حضرت امیر معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمر بن العاص، ان کے علاوہ بھی کسی صحابی کا نام ان کے منہ سے سنا ہے؟ 1,24,000 صحابی، اصحاب بدر، اصحاب احد، ٹھیک ہے، کبھی ان کا نام نہیں سنا. ٹھیک ہے. عمار بن یاسر چھٹے یا چوتھے مسلمان، ان کا کبھی آپ نے نام نہیں سنا. کیوں؟ جب آپ ان کا نام لیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ عمار بن یاسر کون، عمار بن یاسر کہاں، اور عمار بن یاسر کے ساتھ کیا ہوا. سمجھ آئیے بات؟ تو لہٰذا یہ سب کچھ بالکل واضح ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ سب اسی بنیاد پر ہو رہا ہے. اور جو حسینی فکر کے علماء ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ جس زور سے ناسبیت قوت پکڑ رہی ہے اسی زور سے حسینی فکر کو بھی اجاگر کریں. ایک بات ذہن نشین رکھ لیں، اس ناسبی فکر کا صحابیت اور صحابہ کے دفاع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ صحابہ کرام کے دفاع کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. ان کا تعلق چند صحابہ کرام کو بہانہ بنا کے اپنے اس باطن کا اظہار کرنا ہے، بد باطنی کا، جو یہ اندر چھپا کے پھرتے ہیں، اور جس کو انہوں نے اہل سنت کا ٹائٹل دیا ہوا ہے کہ یہ اہل سنت دا ٹائٹل ہے. اور کیا اتحاد ممکن ہے؟ صحیح اتحاد؟ اور بھائی ہمیشہ اتحاد باطل کا ہوا کرتا ہے. کبھی اہل حق کا بھی اتحاد ہوا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ پرابلم یہ ہے، دیکھیں اتحاد تو ہو چکا ہے، اور کیا اتحاد ہونا ہے؟ نہیں، سارے گروپ، ایک بندہ ادھر بیٹھا ہے کراچی، ایک لاہور بیٹھا ہے، وہ اس کے نغمے بگا رہا ہے، وہ اس کے نغمے بگا رہا ہے، تو اتحاد تو ہو چکا ہے بادی النظر میں. سمجھ آئیے؟ دیکھیں نا، ادھر پیر صاحب کی گستاخی ہوتی ہے تو رولا ڈل جاتا ہے، ادھر جناب سیدہ کے بارے میں وہ غیر محتاط بات کرتی ہے تو ہم صرف امامہ اور داڑھی پر فوکس کیے ہوئے ہیں. یعنی تو آپ ہماری ترجیحات تو دیکھیں.
اور وہ اس میں آپ نے ذکر پہلے کیا تھا، اور سید کیا نام تھا، فیض الحسن شاہ صاحب، حسن شاہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اب آپ لوگ علماء کی عزت نہیں کرتے. بندہ پوچھے کہ جو سجے بٹھایا ہوا ہے اور جو کھبے بٹھایا ہوا ہے، مفتی سمر صاحب ادھر ہیں اور جلالی صاحب کا ایک اسٹوڈنٹ ادھر ہے، وہ گالی کے بغیر علماء کا نام نہیں لیتے، دائیں بائیں وہ بٹھائے ہوئے ہیں اور اعتراض وہ کسی اور پہ کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا المیہ اس دور کا ہونے جا رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ جو صحیح اہل سنت ہے ان کے اندر اتنی جان ہے کہ وہ اس سے ٹکرا سکیں.